اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک بات کریں گے بھائی اس ویڈیو کے سلسلے میں جس نے شیطانی انجینئر اسلامک انجینئر سالمن اسحاق ٹیکسی ڈرائیور اس نے ایک ویڈیو بنایا ہے جو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو لے کر توڑ موڑ کے جو نا پیش کیا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں حدیث کے بارے میں. معلوم ہے آپ کو ہمیشہ کا اس کا ایک ہی اسٹائل ہے بنانے کا, تو آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس نے حدیث کو اور قرآن کی آیتیں کچھ کوٹ کیا ہے, اس کی بھی تفصیل میں کلپس آگے لگایا ہوں. اور آب زمزم کے بارے میں مرکل صف اللہ تو چیز دیکھیے آپ. میں اس کے بارے میں تفصیل سے میں آپ کا اس کے بارے میں تفصیلہ کریں گے, ذکر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی پلیز. ہاں ٹھیک ہے, کیری آن. ایمان اور کسی بھی عقیدہ کا اگر بنیاد جھوٹ پر کھڑی ہو تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جا کر اس جھوٹ کا پردہ فاش ہوتی ہی جاتا ہے. دیکھیے ویورز, اس نے بتایا کہ جس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے اس کا جو نا پردہ فاش ہوتا ہے. ایک دم بات صحیح ہے. سالمن اسحاق ابھی دیکھ تیرا پردہ کیسا فاش ہوتا ہے, آگے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, کیری آن. آپ لوگ بھی ججمنٹ کریے ویورز اس کا. دوستوں میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر زمزم کا پانی پھوٹ کے نکل رہا تھا ایک سمندر میں سے سعودی عرب میں, اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی یہ خبر آئی تھی اور بہت زیادہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو وہ معجزہ کیا تھا, اور اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ یہ گٹر کا پانی ہے جو پھٹا ہے, جو کہ زمزم کے پانی کے ساتھ مل گیا تھا, اور بہت سارے لوگوں نے یہ زمزم کا پانی پیا بھی تھا. تو یہ بات جب میں نے کی تو سب مسلمانوں نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں. تو اب چل کے سنیں گے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی زبانی کہ وہ کیا بتاتے ہیں اس معجزے کے بارے میں. کچھ سال پہلے یہ جو پائپ لائنز آ رہی تھی نا زمزم کے واٹر کی, وہ جگہ جگہ سے ڈیمیج تھی, تو اس میں سیوریج کا پانی مل گیا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ سائنٹسٹ کو بلا کے اس پانی کے نمونے لیے, تو کنٹیمنیٹڈ واٹر تھا وہ. جی ہاں دوستوں, آپ لوگوں نے صحیح سنا ہے کہ وہ زمزم کا پانی کنٹیمنیٹڈ واٹر تھا جس کے اندر بہت سارا جراثیم اور بہت سارے تعاون تھے, جو کہ بہت سارے لوگوں نے زمزم سمجھ کر اس کو پی لیا. تو دوستوں اب چل کے سنتے ہیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب کو کہ جب گٹر کا پانی زمزم کے پانی سے مل جائے تو کیا ہوگا. اب مجھے بتائیں, یہاں کسی مسلمان کو بتایا جائے, یہاں تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک زمزم کا قطرہ عام پانی میں ڈال دو نا تو وہ زمزم بن جاتا ہے. تو وہ یہ مانے گا کہ گٹر کا ایک قطرہ زمزم میں شامل ہو جائے تو وہ زمزم کو کنٹیمنیٹڈ اور بیماریوں والا کر دے گا؟ نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے تو خود پاک ہو جائے گا. ویورز, ابھی زمزم کا کلیریفیکیشن اس نے کس طرح دیا. مرزا علی انجینئر بیوقوف مرزا انجینئر, ابھی انجینئر کو تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, اور پتہ نہیں وہ کیا تعلیم حاصل کرا, پتہ نہیں. اب یہ ویڈیو دیکھیے, ایک ڈاکٹر کرسچن جو نا آب زمزم کے پانی میں ریسرچ کیا تفصیل سے. یہ آگے آپ ویڈیو دیکھیے, آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا. اس کی جھوٹ کا, شیطان انجینئر کا جھوٹ جو نا پردہ جو نا فاش ہو جائے گا. جس طرح یہ جو پردہ فاش کی جو بات کر رہا, اس کو اگر ذرا بھی اگر دماغ ہے, اس کا فصل خالی دکھتا مجھے, مسئلوں سے ایمٹی دکھتا, تو آئندہ سے کبھی بھی اس طرح جو نا بغیر جو نا دلیلوں کے بغیر سچائی کی ویڈیو نہیں بنائے گا. ٹیک کر دیکھیے اب آگے کلپ. Japanese scientist Masaru Emoto discovers the secrets of Zamzam water. Science, at a very later stage, reveals new secrets about Zamzam water, and the way it is influenced by the verses of the glorious Quran. It has been scientifically proven that water is affected by what is recited over it. Japanese scientist Masaru Emoto has had a unique experience. He said that he had read in a book that each snowflake falling from the sky is unique, that this scientific instinct is not true, because the geometric shape of the snowflake is determined by its chemical composition. The composition of water is 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, so he was determined to prove that this theory was false. He built a laboratory consisting of a deep freezer with a regulator, because no liquid subjected to sudden freezing can assume a geometric shape. The freezing must be slow, so the atoms have the chance to crystallize into the shape decreed by God.
He constructed a deep freezer with a regulator, a cold room at the temperature of -7 degrees Celsius, and several microscopes equipped with cameras, so he could photograph the snowflake before it melted. The scientists working in this room wore warm clothing. He said, I took samples from 2 faucets in the laboratory, I froze them, and each sample gave me a different snowflake. The samples came from 2 different wells, 2 different rivers, from 2 different lakes. I almost went crazy and thought this was witchcraft. A Saudi student at the University of Tokyo happened to meet and give him Zamzam water to experiment on it, said Zamzam water is not affected by witchcraft or jinns, so using it can prove or disprove the whole theory. Emoto took a sample of Zamzam water, and said, I couldn't crystallize it, even by diluting the water by 1000. When he diluted the water by 1000 and froze it, he got a uniquely shaped crystal. 2 crystals were formed, one on top of the other, but they assumed a unique form. His Muslim colleague told him about 2 crystals, that Zamzam is composed of 2 words, Zam and Zam. Allah knows best. Emoto said, my Muslim colleague offered to recite Quranic verses over the water. He brought a tape recorder and played some Quranic verses, and we got the most perfectly shaped crystals. Then he played the 99 names of Allah, the Almighty. Each name produced a uniquely shaped crystal. Dr. Emoto published a 5-volume book called Messages from Water. He wrote, I have proven that water, that peculiar liquid, is capable of thinking, fathoming, feeling, getting excited, and expressing itself. The quality, purity of Zamzam water will not be found anywhere else in the water on this earth. He used nanotechnology and researched a lot on Zamzam water, and found out that if 1 drop of Zamzam water mixed in 1000 drops of regular water will get the same quality like Zamzam water. He also found that a mineral in 1 drop of Zamzam water has its own importance, that will not be found any other water on this earth. He also found in some tests that the quality or ingredients of Zamzam water cannot be changed. Why? Science does not know the reason. Even he recycled the Zamzam water, but no change, it was still pure. This scientist also found out that the Muslims say, Bismillah, before eating and drinking. He says that after saying, Bismillah, on regular water, there are some strange changes happened in the quality of regular water, that make it best water. He also found out, if someone recites the Quran on regular water, it gets the ability for the treatment of different diseases. इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली से ये पूछेंगे कि इनका शेख शाहरुख खान, मेरा मतलब है शेख इसरार राशिद के बारे में क्या ख्याल है, जो कि उन्होंने जहर पी के मुनाजरा जीत लिया। क्या वो एक मौजज़ा था या कोई ड्रामा था? मगर बुखारी शरीफ में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि नागहानी आफत है या जैसा भी है। वहाँ तो सिर्फ लिखा हुआ है कि सुबह के टाइम 7 अजवा खाने से किसी किस्म का जहर और जादू असर नहीं करेगा। बुखारी की रिवायत 5779 में लिखा है। इसी रिवायत की दलील देकर शेख शाहरुख खान जहर पी बैठे मुनाजरे के अंदर। अरे भाई शैतान इंजीनियर इसाक, ज़रा दिमाग है तेरे को। हदीस बता रहा 7 अजवा खजूर की बात कर 7 अजवा खजूर खाने से, जिस दिन 7 अजवा खजूर खाएंगे उस दिन जहर और जादू का असर नहीं होगा। शेख राशिद तो खा के जहर भी पी चुके हैं, सेहत भी माशाल्लाह सलामत है, उसका भी प्रूफ है, जहर भी ओरिजिनल था। तेरे जो डिबेटर्स जो बैठे हुए थे याजूद माजूद,
ان کے پاس اس کی انوائس بھی تھی, ڈاکومنٹس بھی تھے, ابھی کیا چاہیے تجھے؟ اور یہ جو مرزا جو بتا رہا جو نا, پتہ نہیں کوئی دوسری کلپ کی بتا رہا, کوئی بھائی بسم اللہ بول کے زہر پی لیا تھا, پتہ نہیں کچھ. ارے اجوا کھجور کی بات کر رہے ہیں تو بسم اللہ کی بات کرتا. بسم اللہ سے جو شفا ہونے, بسم اللہ کا جو طریقہ کھانے کا, یہ جو کلپ ہے جو زمزم کے بارے میں آپ کو پتہ چلیں گا. بسم اللہ اور قرآن کی آیت جو نا, اس کے اندر جو نا ایک لاجیکلی پوائنٹ 13 ڈاکٹر کرسچن نے ریسرچ کر کے بتایا. بس نہیں ہے چپل لے کے مارے ایسی بات ہوگی تجھے تیرے چہرے پہ. ذرا سدھر, ذرا دماغ, تو لاجک استعمال کر. بات کرنے سے پہلے, ویڈیو بنانے سے پہلے سوچ لے. تیرے کو 100 خود بڑا, تیرے پاس ہوم ورک صحیح نہیں ہے, سمجھا. 13 خود ڈاکٹر کرسچن لاجیکلی قرآن کی آیت ایڈ کر زمزم کو کس طرح سے جو نا لاجیکلی میریکل بتایا. دوسرے پانی سے ڈیفرنٹ ہے. دوسرا پانی بھی اگر اس کے اندر مل جائیں گا تو پھر زمزم صاف ہی رہیں گا, سمجھ میں. زمزم کسی اور پانی میں ملیں گے تو وہ پانی زمزم بن جائیں گا. یہ قدرت کا معاملہ ہے, قدرت کا کرشمہ ہے. یہ معجزات صحیح معجزات ہے. جو مرزا انجینئر نے بتایا نا, وہ چڑیا وغیرہ پرندے جو نا, یہ وہ اس کو تو اپنا نمبر بتانے کے لیے, وہ تو بات صحیح ہے. لوگ جس طرح فیک بنا لیتے ہیں, میں مل کر. اور دوسری جو بات کر رہا تو زمزم کی بات, اجوا کھجور کی بات جو کر رہا نا, 7 اجوا کھجور جس دن کھائیں گے اس دن اثر نہیں ہوں گا جادو کا اور زہر کا. سمجھ میں آیا بھائی. اس کی مثال تو شاہ رخ خان کا جو نام دیا ہے شیخ راشد کو, وہ آخر ہیرو ہے, آدمی جیت چکا ہے ڈیبیٹ, سمجھ میں آ. اور تیرے یاجوج ماجوج جو کرسچن ڈیبیٹرز جو بیٹھے ہوئے تھے نا, پوچھ لے ذرا دماغ میں تو ذرا استعمال کر لے. اوکے ٹھیک ہے, آگے دیکھیے ویورز, آگے کلیریفائی کریے. اور یہ کچھ سال پہلے کرین بھی تو کعبے میں گری تھی. سر اللہ کے بارے میں ہمارا کبھی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ذمہ لگائی ہوئی یہ بات. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ صحیح مسلم کی روایت 3350 میں اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری لیتے ہیں کعبے کی حفاظت کرنے کی. جی ہاں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں داخل ہونے کے راستے میں فرشتے مقرر ہیں اور وہ حفاظت کرتے ہیں. اسی لیے آپ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت پڑھیں گے 1880, اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں, کسی بھی قسم کے تعاون یا دجال وہاں نہیں جا سکتا. تو یہ کیا سب جھوٹ ہے یا سچ ہے, یہ بھی بتائیے. ایسا بالکل بھی نہیں, ایسا بالکل بھی صحیح ہے. حدیث نمبر 3 جو بھی کوٹ کیا 3550 کے اندر جو مدینہ شریف کی بات کر رہے ہیں, مرزا جو بتایا ہے حرم شریف کی جو نا بات ایک دم صحیح ہے. یہ مدینہ شریف کی بات کر رہے ہیں, جو مدینہ شریف کے اندر جو نا جو ہے ملکات کو جو نا نازل کر چکے ہیں ہر باب کے اوپر, مطلب ہر دروازے کے اوپر. اس کے اندر کوئی دجال کا جانا امپاسبل ہے. سمجھ میں ہے میری بات. تو دیکھ کتنا ٹیکٹک یوز کیا, مکے سے جو نا جب مار کے مدینہ شریف کی حدیث بتا رہا. ویورز دیکھو اس کی جھوٹ دیکھو پکڑے گئی. دیکھو پھر یہ بے شرم انسان ہے, اس کو شرم حیا نہیں ہے. ارے اس کی جھوٹ پہ جھوٹ پکڑے جا رہی, جھوٹ پہ. کافی لوگ اس کو جو نا جھوٹا ثابت کرے ہیں بات چیت کے اندر, اس کی ویڈیوز کے کلپس کے اندر. دیکھیے میرے بھائی, آگے دیکھیے, آگے جو نا آگے دوسری بات کریں گے, کلیریفائی کریں گے پلیز. سب کہانی ہے, جھوٹ ہے. یہ تو وہ معجزات تھے جو ہمیشہ سے اسلام میں سنتے آ رہے ہیں, اور آپ نے ان کی اچھے سے وضاحت کر کے بتا دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے. اب وہ معجزات کیسے جو کبھی بھی کسی نے نہیں سنے, جو کہ قرآن میں لکھا ہے, اور جو کہ خداوند یسوع مسیح کے معجزات انجیل مقدس میں لکھے ہیں, ان معجزات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو معجزات آج بھی خداوند یسوع مسیح کے نام سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ شفا یاب ہوتے ہیں. جو کام اللہ کر سکتا ہے قرآن میں, وہ کام حضرت مسیح نے کیا. قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں انہوں نے مٹی سے لے کے جاندار بنایا جس طرح اللہ نے آدم کو بنایا. اور اسی آیت کو آپ آگے پڑھیں گے تو سیدنا مسیح کے بے شمار معجزات آپ کو ملیں گے. وہ کام جو صرف اللہ کا ہے وہ حضرت مسیح کرتے ہیں. وہ شخص جو کبھی زندگی میں کچھ نہ دیکھ سکا ہو, خداوند یسوع مسیح اس کو بولتے ہیں دیکھ, اور وہ دیکھ سکتا ہے. وہ کام جو اللہ کا ہے, کسی مردے کو زندہ کرنا, وہ کام حضرت مسیح کرتے ہیں. صرف بولتے ہیں اٹھ اور چل,
اور وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کام صرف اور صرف خدا کا ہے اور خدا ہی کر سکتا ہے اور خدا نے ہی کیا ہے۔ قرآن کی اسی آیت میں حضرت مسیح کے اور بھی بہت سارے معجزات ہیں، اور آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان تمام معجزات میں سے ایک بھی معجزہ آپ اس کو جھوٹا ثابت کر دیں یا آپ جھوٹا بول کے بھی نہیں دکھا سکتے، کیونکہ زندہ اور سچے خدا کے معجزات کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ سچے ہی ہوتے ہیں اور باحق ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں گے یعنی بروز قیامت، اے عیسی ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ مریم پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس یعنی جبریل سے تائید دی، تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور تورات اور انجیل تعلیم کی، اور جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزادے اندھے کو اور برس کے بیمار کو میرے حکم سے، اور جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں، اور جبکہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول یعنی تم پر اے عیسیٰ ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہی کا تذکرہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان احسانات کا ذکر فرماتے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر وارد فرمائے کہ عیسیٰ ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جو معجزات، باہرات اور خوارق عادات ہم نے تمہیں دیے، اور تمہیں باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا کیا، اور تمہاری ذات کو خود اپنے کمال قدرت کی ایک نشانی قرار دیا، اور تمہاری ماں مریم پر بھی یہ احسان کیا کہ تمہیں اس کی پاک دامنی کی دلیل بنایا، اور جو فحش الزام یہ ظلم اور جاہل منسوب کرتے تھے اس سے تمہاری ماں کو بچا لیا، تمہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد دی، تمہیں طفلی یعنی بچپن میں اور جوانی میں بھی نبی اور داعی اللہ بنایا کہ تم گہوارے میں بھی بولنے لگے اور ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینے لگے اور اپنے عبد یعنی بندے ہونے کا اعتراف کیا، بچپن میں اور جوانی میں بھی لوگوں کو تبلیغ کی، بڑی عمر میں بولنا تو کوئی عجیب نہیں، لیکن گہوارے میں تمہارا بولنا کیسا عجیب تھا، تمہیں کتاب کی تعلیم کی اور تورات کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی۔ حدیث میں بھی تورات کا لفظ ہے اور اس سے مراد ہے تورات بھی اور ہر دوسری کتاب بھی۔ تم اے عیسیٰ مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتے تھے اور ہمارے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک زندہ پرندہ بن جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، سورہ آل عمران میں اس پر بحث گزر چکی ہے، اس لیے اعادے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، یعنی تم اے عیسیٰ مردوں کو بلاتے تھے تو وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت سے جیتے جاگتے قبروں سے نکل آتے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ کسی میت کو زندہ کریں تو 2 رکعت نماز پڑھتے، پہلی رکعت میں تبارک الذی بیدہ الملک اور دوسری رکعت میں الف لام میم تنزیل الکتاب، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، پھر یہ 7 اسماء باری پڑھتے، یا قدیم یا خفی یا دائم یا فرد یا وتر یا احد یا صمد، اور اگر کوئی سخت پریشانی لاحق ہو جاتی تو یہ 7 نام لے کر دعا کرتے، یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم یا رب۔ یہ زبردست اثر والے نام ہیں، اور میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم بنی اسرائیل کے پاس دلائل نبوت لے کر پہنچے اور انہوں نے تمہیں جھٹلایا، تم پر الزام لگایا کہ تم ساحر یعنی جادوگر ہو اور تمہیں قتل کرنے اور سولی دینے کی کوششیں کی، تو ہم نے تمہیں ان سے بچا لیا، اپنی طرف تمہیں اٹھا لیا یعنی آسمان کی طرف، ان کے شر سے تمہیں بچا لیا۔ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ یہ احسان عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے اٹھا لیے جانے کے بعد کا ہے، یا یہ کہ قیامت کے روز واقع ہونے والا ہے، لیکن مستقبل کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا گیا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس مستقبل بھی ماضی ہی کی طرح یقینی واقع ہونے والی چیز ہے۔ یہ غیب کے اسرار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی واقف کرایا ہے۔ اور جب ہم نے حواریین کو وحی بھیجی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب و انصار بن جاؤ، یہاں وحی سے مراد دل میں ایک بات ڈال دینا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی وحی بھیجی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ۔ ایسے الہام کو بلا اختلاف وحی کہا گیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی تھی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اپنا گھر بناؤ لوگوں کے محلوں میں۔ اسی طرح حواریین کو بھی الہام کیا گیا تو وہ حکم بجا لائے، اور محتمل ہے کہ یہ بھی مراد ہو کہ ہم نے تمہارے واسطے سے ان پر وحی بھیجی اور انہیں ایمان باللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے قبول کر لیا اور کہنے لگے کہ آمنا واشہد بأننا مسلمون، یعنی اے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم اسلام لائے۔ یہ مسلم اس کے بعد ویورز السلام علیکم، آپ دیکھیں ہوں گے اس کی کلپ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے شیطان انجینئر، تیرا چیلنج مجھے قبول ہے، سمجھے؟ تو جو بتایا نا بھائی کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرا ہے، اندھوں کو نظر دیا ہے، گنگوں کو جو نا زبان دی ہے، سمجھا؟ جو پرندے کو جو نا آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ بنایا ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کو بنا کے پھونک ماری ہے، سارے چیزیں اللہ بِذْنِ اللہ اللہ کی پرمیشن سے آیات کے اندر ہے، سمجھ میں؟ آیات تو سنا ہوں گا، آیات تو دیکھا ہوں گا، ویورز آپ لوگ بھی اس کو دیکھے ہوں گے۔ تیرا چیلنج مجھے قبول ہے، جو بات کرا سورۃ المائدہ 110 کیا ہے، 110 کی آیت کے آگے بھی بہت معجزات ہے بتایا، اس کے آگے کئی معجزات ہیں، میں کلپ ایڈ کر رہا ہوں، وہ دیکھا ہوگا کیا وجہ سے ہے، کیا اس کا بھی ترجمہ کر کے بتا۔ ویورز یعنی اس کا پردہ جو نا فاش ہو چکا ہے، یہ نمبر 1 کا جھوٹا انسان ہے، سمجھ میں؟ تو لاکھ کچھ بھی کر لے شیطان انجینئر، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تیرے ویڈیو کا جواب ہے، تو ویڈیو بنایا، ہمارا حق ہے جو تیرے کو ہم جواب دیے ہیں، سمجھ میں؟ کوئی بھی چیز اٹھا کے بتا دے، تیرے بائبل اٹھا کے بتا، تیرے کوئی بھی چیز بتا، سمجھ میں؟ مرزا علی انجینئر کو کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں، آب زمزم کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، سمجھ میں؟ اس کی بات اس نے تو اپنا بڑپن جو نا بیٹھ کے 4 لوگوں کے اندر بڑپن بتا دیا، بھائی ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے اس طرح ہے، یہ سب جھوٹ ہے، وہ ہے یہ ہے، گورے پردہ فاش کر دیں گے، وہ کر دیں۔ ارے گوروں کو پردہ فاش شیخ احمد دیدات صاحب کر چکے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کر چکے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے آنے کے لیے۔ کیا بات کر رہا تو؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے دنیا کے بہت سارے لوگ جو نا شفایت حاصل کر رہے ہیں، تو سارے ہاسپٹل، سارے کلینک، سارے سائنس، ساری چیز بند ہو جاتی پھر۔ ارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کرے ہیں لیکن اللہ کی پرمیشن سے، ہر چیز اللہ کی اجازت کی طرف سے۔ 116 117 آیت نمبر کا بھی کلپ ہے، وہ بھی دیکھے ہوں گے آپ لوگ، تو بھی دیکھ لے شیطان انجینئر۔ اینی ہو ویورز، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس کا آج پردہ فاش ہوا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کا جو نا جو جھوٹ کا جو نا پردہ فاش کی بات کرا ہے، جس کا بنیاد جھوٹ پہ، اس کی بنیاد جھوٹ پہ اس کا جو نا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ آگے آپ کو ایک ویڈیو ملے گا جو دجال کا ایک بھائی تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گستاخی کیا ہے۔ آپ کو بہت جلدی کلپ ملیں گے، بہت خوشخبری کی کلپ ہے، انشاءاللہ ملیں گے پھر ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔